بات کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کی، جس کے بڑھتے استعمال کے خطرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ورلڈ بینک نے رپورٹ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ AI کا پھیلاؤ لیبر مارکیٹ کو متاثر کرے گا۔ خطرات سے دو چار ممالک بھی پاکستان اس میں شامل ہے، جہاں پر 14% ملازمتیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے علاوہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ بھی اس سے متاثر ہوگا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں پہلے ہی بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر زیادہ مواقع فراہم نہیں کر پا رہا ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوان سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ AI ان کے کام کو تیز رفتاری سے کرنے کے قابل ہے۔ اگر حکومت نے روزگار پیدا کرنے اور نوجوانوں کی ری سکلنگ اور ڈیجیٹل کمپیٹیونیس بڑھانے کے لیے اقدامات نہ کیے تو صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ موجودہ سال میں امریکہ کی ہی 5 بڑی کمپنیاں مصنوعی ذہانت میں $775 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گی، جو پاکستان کی $408 ارب کی مجموعی قومی پیداوار سے بھی زیادہ ہے۔ ورلڈ بینک رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ AI پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک اپرچونٹی بھی ہے۔ اس کے مؤثر استعمال سے وہ ترقی صرف 10 سال میں حاصل کی جا سکتی ہے، جس کے لیے 100 سال درکار ہوتے ہیں۔ ان ممالک کو بڑے ڈیٹا سینٹرز یا مہنگے AI ماڈل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو مقامی ضروریات کے مطابق کم لاگت والے AI ٹولز ہیں اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ جب ہم اپ سکلنگ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو یہ ان ممالک میں شامل ہے جہاں آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ حکومت کے مطابق ملک میں بے روزگاری کی شرح 7.1% پر پہنچ چکی ہے۔ ہر سال لاکھوں نوجوان تعلیم مکمل کر کے مارکیٹ میں آتے ہیں، لیکن انہیں اپرچونٹی نہیں مل پا رہی ہے۔ اسی معاملے پر ہم نے بات کرنی ہے، ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں CEO پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی ڈاکٹر علی سلمان صاحب ہیں، اور بلال گیلانی ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیلپ پاکستان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ بلال گیلانی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں گا۔ آپ مختلف سرویز کنڈکٹ کرواتے ہیں، ان امپلائمنٹ پر بھی آپ لوگ ایسے سرویز کرا چکے ہیں۔ ایک تو بتائے گا ان امپلائمنٹ کی صورتحال اس وقت پاکستان میں کیا ہے، جو آپ لوگوں کا ریسنٹ اس وقت سروے ہے، یا کوئی نمبرز ہیں جو آپ ہم سے شیئر کر سکیں؟ جی بالکل۔ سو آئی تھنک جو گورنمنٹ آف پاکستان نمبرز جمع کرتی ہے وہی ایک بڑی تشویشناک سی پکچر ریز کرتے ہیں۔ لیبر فورس سروے 2024-25 جو ریلیز کیا گیا ریسنٹلی، اس کے مطابق بھی سن 2021 کے مقابلے میں میلز میں ان امپلائمنٹ جو ہے اس میں تقریباً 40 سے 50% اضافہ ہے۔ جو شرح تھی 2021 میں وہ 5.5% کی تھی ان امپلائمنٹ کی، اب وہ بڑھ کر تقریباً 9% پہ آ گئی ہے۔ فیمیلز میں نیئرلی 100% انکریز ہے۔ 2021 میں 6% خواتین جو ہیں وہ ان امپلائڈ تھیں، اب 10% خواتین جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں۔ اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اپنا سروے ہے جو کہ ملینز آف مور ایڈیشنل ان امپلائڈ انڈیویجولز کا ذکر کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ تشویشناک، کیونکہ ان امپلائمنٹ ایک اکنامک سا کانسیپٹ ہے، اس سے آسان کانسیپٹ جو ہے وہ یہ کہ لوگ کیا ملازمت کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو مجھے یہ سب سے زیادہ تشویشناک بات لگتی ہے، وہ یہ کہ تقریباً 21 ملین سے 22 ملین ایسے ینگ افراد ہیں جو 15 سے 30 سال کی عمر میں ہیں، جو نہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہ وہ امپلائمنٹ میں ہیں، نہ وہ کسی طرح کی ٹریننگ میں ہیں۔ تو 22 ملین ایسے یہ مرد بلال اور صاحب بڑی خواتین امپورٹنٹ ہیں۔ بات ہے علی سلمان صاحب کی جانب۔ میں سب سے پہلے یہی پوائنٹ لاؤں گا، یہ علی سلمان صاحب جب ہم بات کرتے ہیں ان امپلائمنٹ کی، یہ وہ کون سے نوجوان ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایجوکیٹڈ ہیں؟ کیا یہ ان امپلائڈ اس وقت جو ہیں ان کی تعداد کو کس طریقے سے یہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک جو انٹرسٹنگ اس میں ہمارے پاس ایک فیکٹ ہے، وہ یہ کہ اگر آپ ان امپلائڈ نوجوانوں کا ایک ٹرینڈ دیکھیں تو اس میں جو ایجوکیٹڈ ان امپلائڈ ہیں ان کا تناسب ان ایجوکیٹڈ ان امپلائڈ سے کہیں زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم ایک تو یہ کہ ہمیں جاب کے حصول میں مدد نہیں دے رہی، بلکہ شاید یہ کہنا درست ہوگا کہ ہماری تعلیم ہماری روزگار کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ اور اس کی ایک ظاہر ہے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، ہماری جو تکنیکی تعلیم کے ادارے ہیں، وہ کمرشل سیکٹر سے، وہ انڈسٹریل ڈیمانڈ سے، وہ جو دنیا میں جو سکلز کی ڈیمانڈ ہے ان سے ان کا تعلق بہت کمزور ہے، جس کی وجہ سے جہاں پر ہم ایک طرف تو بہت بڑا نمبر ہم دیکھتے ہیں، جیسے IT گریجویٹس ہیں، ہم ہر سال 25-30 ہزار IT گریجویٹس پاکستان سے نکلتے ہیں، مگر اس میں جو امپلائیبل IT گریجویٹس ہیں وہ مشکل سے 5,000 ہوں گے اگر آپ انڈسٹری کے بینچ مارکس کو دیکھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے
اور کوالٹی آف اسکلز ہے دوز ہو آر ایجوکیٹڈ از ناٹ انف. دوسرا جو ہمارے ان ایمپلائڈ جو ان ایجوکیٹڈ یوتھ ہے وہ کہیں نہ کہیں پھر بھی اپنے آپ کو انفارمل سیکٹر میں, کہیں مزدوری میں, کہیں باہر جا کر کوئی کاروبار یا اپنے لیے روزگار ڈھونڈ لیتا ہے, لیکن ہمارا جو تعلیم یافتہ نوجوان ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے. ایک تو ہم یہاں پر علی سلمان صاحب آلریڈی اسٹرگل کر رہے ہیں, اور اب جو پاکستان کے لیے ایک اور بڑا خطرہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ اے آئی کے جو بڑھتے ہوئے استعمال سے جڑا ہے, اور ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جس کے مطابق پاکستان میں جاب مارکیٹ میں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کی وجہ سے خطرات اب سامنے آئیں گے جو 14% ملازمتیں کھا سکتے ہیں. یہ پہلے ہی ہمارے اتنے خطرات ہیں, یہ تو ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بن جائے گا, اور پھر اپ سکل کرنے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو اپنے سکلز کو. جی دیکھیں, اس میں ایک تو یہ ٹیکنالوجی سے, اے آئی سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ہمیں اپنے سکلز میں انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات درست ہے, اور یہ پاکستان بھی اسی گلوبل پروسیس کا حصہ ہے کہ بہت سی انٹری لیول جابز اے آئی کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہیں اور ختم ہو رہی ہیں, لیکن ہیومن انٹیلیجنس کا کوئی متبادل ابھی تک تو موجود نہیں ہے. اور اگر ہم اے آئی کو کمپیٹیٹر کے بجائے اگر ہم اے آئی کو انٹیگریشن ٹول کے طور پر سمجھیں اور اس سے ہم اپنی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کر سکیں, اپنے کام میں, اپنے ریزلٹس میں اضافہ کر سکیں, تو یہ ہمارے امپلائمنٹ کے لیے, امپلائر کے لیے اور اکانومی کے لیے زیادہ سود مند ہو سکتا ہے. جس کا پریکٹیکل مطلب یہ ہے کہ ہماری جو بھی ایجوکیشن سٹریمز ہیں, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہم پڑھا رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں یا ایگریکلچر پڑھا رہے ہیں, اس کے اندر ہمیں اے آئی کے ساتھ انٹیگریشن کرنی چاہیے تاکہ ہماری اپ سکلنگ ہو سکے. اپ سکلنگ ہو سکے. ہمارے ساتھ موجود رہیے, ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر بڑھائیں گے اسی حوالے سے. ویلکم بیک. بلال گیلانی صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. جیسا کہ گفتگو ہو بھی رہی تھی, لیکن اگر ہم صورتحال کو دیکھیں, جو جابس کریشن ہے وہ ظاہر ہے بہت کم ہو رہی ہے, لیکن ایسے کون سے سیکٹرز ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ مواقع بہت محدود ہوتے جا رہے ہیں, اور پھر ظاہر ہے حکومت کا اس میں بہت رول بھی ہے, تو حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ اب جیسے ڈاکٹر علی سلمان نے بتایا کہ ایک میجر پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ پچھلے 25 سال میں ہم نے تقریباً 10 سے 15 ملین کے قریب انڈر گریجویٹس پیدا کیے. یہ انڈر گریجویٹس جو ہیں یہ ایک نالج اکانومی کا خواب دکھا کر ہم نے پیدا کیے. یونیورسٹیوں کو کی ریگولیشن جو ہے اس کو ہم نے ریڈیوس کیا, مگر اس طرح سے نالج اکانومی پاکستان میں قائم نہیں ہو سکی, اور یہ ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کا میجر گیپ ہے. اسی طرح سے نہ صرف انڈر گریجویٹس پیدا کیے گئے, آج ہی ہماری ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ پچھلے 25 سال کے درمیان تقریباً 20 سے 25 ہزار پی ایچ ڈیز بھی پیدا کیے گئے. تو یہ تمام افراد ایسے ہیں کہ جن کی ایجوکیشن اور جو مارکیٹ میں اکانومی کے جو حالات ہیں ان میں کوئی جو ہے وہ دے ڈونٹ میچ ایچ ادر بائی لارج مارجن. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج بھی ان امپلائمنٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہمیں اپنی ایجوکیشن کو نہ صرف چینج کرنا ہے, کریکولم کیا پڑھا رہے ہیں, کیا ہمیں مزید پلمبرز کی ضرورت ہے تو ہم پی ایچ ڈیز کی. تھوڑی سی بلال صاحب وقت کی بھی قلت ہے, میں لاسٹلی علی سلمان صاحب سے بھی ایک کمنٹ لے لوں. علی سلمان صاحب, یہ جو برین ڈرین ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا اس کو پازیٹیو لینا ہے نیگیٹو لینا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں یہ مین پاور ایکسپورٹس ہے, اور ظاہر ہے حکومت اس کو ایسے دیکھتی ہے کہ ہماری ریمیٹنسز میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پہلے تو کیسے سمجھا جائے برین ڈرین کو؟ دیکھیں, یہ ہمارا چونکہ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی اگر پرائیویٹ سیکٹر میں, پاکستان کے پبلک سیکٹر میں اگر اس کے ٹیلنٹ کے لیے گنجائش موجود ہے, ڈیمانڈ موجود ہے جو کہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے, تو وہ یقیناً یہاں پر رہنا پسند کریں گے. لیکن چونکہ کمپٹیشن ہے, انسینٹیو سٹرکچر کی بات ہے, تو وہ باہر چلے جاتے ہیں. میں اس سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا, لیکن اس لیے نہیں ہوتا کہ ریمیٹنس کی ہمیں فکر ہے, بلکہ اس لیے کہ یہ دنیا ٹیلنٹ کی کمپٹیشن کی دنیا ہے. جہاں پر آپ کو بیسٹ مارکیٹ پلیس ملے گی, ٹیلنٹ وہیں جائے گا. تو اصل سوال ہمارے اداروں کے لیے ہے, بہت پرائیویٹ سیکٹر اینڈ پبلک سیکٹر, کہ وہ ایسا انسینٹیو سٹرکچر کریٹ کریں کہ ٹیلنٹ کو ریٹین کر سکیں, نہیں تو وہ باہر جائے گا. اور ٹھیک ہے, ایسا سٹرکچر بنایا جائے کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو ریٹین کر سکیں. علی سلمان صاحب بہت شکریہ, آپ نے شو میں ہمیں وقت دیا, اور بلال گیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ دونوں کا بے شکریہ.